بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل سدھ اوریجنل پر خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں ڈھیر نعمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ عمران سیریز بلیک ہاؤنڈز 20ویں قسط۔ بتاتا ہوں رک جاؤ، ایسا ہولناک عذاب، رک جاؤ بتاتا ہوں، اس بار سورما نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ بولتے جاؤ ورنہ تیسری ضرب تمہیں جہنم کے سب سے نچلے حصے میں جا پھینکے گی، عمران نے گھراتے ہوئے کہا، اور پھر دوسرے لمحے سورما کی زبان حرکت میں آ گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ لاشعوری انداز میں بولے چلا جا رہا ہو۔ عمران نے اس سے کئی سوال کیے اور پھر اسے سیکشن ہیڈ کوارٹرز کی اور وہاں کے انتظامات کے بارے میں پوری تفصیل معلوم کر لی۔ آپ بتاؤ کہ تمہارے چیف باس کی محسوس فریکوینسی کیا ہے یا فون نمبر کیا ہے؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ اس کا کوئی فون نمبر نہیں ہے، وہ اسپیشل ٹرانسمیٹر پر بات کرتا ہے، ہم نہیں کر سکتے، سورما نے جواب دیا۔ لیکن دوسرے لمحے عمران نے اس کی پیشانی پر ضرب لگا دی اور سورما کا جسم ایک بار پھر بری طرح تڑپنے لگا۔ اس بار اس کے حلق سے پوری طرح چیخ بھی نہ نکل سکی تھی، شاید تکلیف کی شدت سے اس کا چیخ مارنے والا نظام ہی معاف ہو گیا تھا۔ بولو، نمبر بتاؤ ورنہ، عمران نے گھراتے ہوئے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی عمران نے ایک بار پھر ہاتھ اٹھایا۔ بتاتا ہوں، رک جاؤ بتاتا ہوں، سورما کے حلق سے آہستہ سی آواز نکلی اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک فریکوینسی بتا دی۔ فون نمبر بتاؤ، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ فون نمبر؟ مگر وہ فون پر نہیں ملتا، سورما نے جواب دیا۔ تم بتاؤ، عمران نے کہا۔ اور سورما نے ایک فون نمبر بتا دیا۔ اب سنو، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو میری تسلی کرا دو کہ تم نے صحیح فون نمبر بتایا ہے، عمران نے کہا۔ میں نے صحیح بتایا ہے لیکن وہ اس پر بات نہیں کرتا، وہ ٹرانسمیٹر پر بھی سوائے انتہائی ایمرجنسی کی صورت میں بات کرتا ہے، ورنہ وہ بات کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اور وہ صرف اسپیشل ٹرانسمیٹر پر خود بات کرتا ہے، سورما نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے اسے دیکھا ہوگا، اس کا حلیہ، اس کا قد و قامت سب کچھ بتا دو، عمران نے کہا۔ اور اس پر سورما نے پوری روانی سے سب کچھ بتا دیا۔ فون یہاں لے آؤ، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور نعمانی واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کارڈ لیس فون پیس اٹھائے اندر داخل ہوا۔ عمران نے اس کے ہاتھ سے فون پیس لے لیا۔ یہاں انکوائری کے نمبر بتائیں، عمران نے یعقوب سے کہا، اور یعقوب نے نمبر بتا دیے۔ عمران نے وہ نمبر پریس کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ میجر جنرل گرونام بول رہا ہوں، عمران نے دوسری طرف لہجے سے بات کرتے ہوئے کہا۔ او یس سر، یس سر، حکم سر، دوسری طرف سے آپریٹر نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایک نمبر بتا رہا ہوں، اس کے متعلق تفصیل بتاؤ کہ یہ نمبر کہاں نصب ہے اور کس کے نام پر نصب ہے، عمران نے پہلے کی طرح تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، فرمائیں سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے سورما کا دہرایا ہوا نمبر دہرا دیا۔ سورما کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا، اس لیے عمران اس کی طرف سے مطمئن تھا۔ ایک منٹ سر، ابھی چیک کر کے بتاتا ہوں سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہیلو سر، چند لمحوں بعد فون آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے کہا۔ سر، یہ نمبر پلاما روڈ پر واقع کرگل کلب کا ہے، مجھے پہلے سے معلوم تھا سر، لیکن اس کے باوجود میں نے اسے چیک کر کے بتایا ہے، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور بٹن دبا کر رابطہ آف کر دیا۔ کرگل کلب، اس کا مطلب ہے باقاعدہ ہوشیاری سے کام لیا گیا ہے، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ کرگل کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کلب کے مالک جناب مینن صاحب سے ملنا ہے، عمران نے لہجہ تبدیل کرتے ہوئے کہا۔ مینن صاحب تو کلب کے مالک نہیں ہے جناب، کلب کی مالک تو مادام ریتا ہیں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ چلے مادام سے ہی بات کرا دیں، میں کافرستان سے بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ مادام ریتا تو اس وقت اپنی رہائش گاہ پر ہوں گی جناب، وہ تو صرف شام کو تشریف لاتی ہیں، اور وہ بھی کبھی کبھی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یہ رہائش گاہ کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے مجھے اپنا آدمی بھیجنا پڑے، عمران نے پوچھا۔ گولڈن کالونی، کوٹھی نمبر 15، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے بٹن آف کر کے رابطہ ختم کر دیا۔ اس مادام ریتا کا تعلق یقیناً مینن سے ہے، اس لیے اس کا فون نمبر دیا گیا ہے، عمران نے فون پیس واپس نعمانی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا پروگرام ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ اس ریتا کو اس طرح اغوا ہونا چاہیے کہ کسی کو اس کا علم نہ ہو سکے، پھر اس سے تفصیلی پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، عمران نے کہا۔ کار موجود ہے، اسے لے آتے ہیں، بے ہوش کر دینے والی گیس کے کیپسول فائر کر دیں گے پہلے، اور پھر اسے اٹھا لائیں گے، کیا یہی لے کے آنا ہے اسے؟ صفدر نے کہا۔ تم یعقوب اور تنویر کو ساتھ لے آؤ، لیکن پہلے یہاں سے ہمیں اپنی رہائش گاہ پر شفٹ ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ ان کا محسوس اڈہ ہے، کسی بھی لمحے کوئی یہاں آ سکتا ہے، یہاں سے رابطہ کر سکتا ہے، عمران نے کہا، اور سارے ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ سورما کا کیا کرنا ہے؟ نعمانی نے کہا۔ خاتمہ بالخیر، اور ساری عمارت میں وائرلیس چارجر ڈائنامیٹ لگا دو، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔
صدیقی مس زرینہ کو چھوڑنے گیا ہے کار پر، وہ بھی واپس آ جائے گا، اس دوران میں ڈائنامیٹ نصب کر دوں اور پھر یہاں سے اکٹھے چلیں گے، صفدر نے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد صدیقی کار لے کر واپس آ گیا، اسی دوران صفدر بھی اپنے کام سے فارغ ہو چکا تھا۔ سورما کا خاتمہ یعقوب نے خود کر دیا تھا اور تھوڑی دیر بعد وہ کار میں بیٹھے اس علاقے سے باہر آ چکے تھے۔ صفدر نے وائرلیس ٹی چارجر ہاتھ میں لے لیا اور پھر جیسے ہی عمران نے کار ایک چوک پر موڑی، صفدر نے بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے دور سے انتہائی خوفناک دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ دھماکے اس قدر خوفناک تھے کہ جیسے لگ رہا ہو کہ جیسے پورا اسلحہ خانہ پھٹ پڑا ہو۔ میرا خیال ہے اس عمارت میں کہیں کوئی خفیہ اسلحہ خانہ بھی تھا، ورنہ عمارت کی تباہی سے اس قدر خوفناک دھماکے نہیں ہو سکتے، تنویر نے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ارے آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ پرنس پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے یعقوب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ گولڈن کالونی، میں نے سوچا کہ گولڈن کو ساتھ ہی لے جاؤں، آج کل زمانے کا اعتبار نہیں ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سب بے اختیار ہنس پڑے۔ راستے میں گو کہیں کوئی چیکنگ نہ ہو رہی تھی۔ اس کے باوجود فاصلہ کافی ہونے کی وجہ سے انہیں گولڈن کالونی پہنچتے پہنچتے 1 گھنٹہ لگ گیا۔ کوٹھی نمبر 15 بے حد وسیع و عریض اور شاندار تھی۔ اس کا جہازی سائز کا پھاٹک بند تھا، لیکن باہر 2 باوردی مسلح دربان بڑے چوکنا انداز میں کھڑے تھے۔ ان کے کاندھوں سے جدید قسم کی مشین گنیں لٹکی ہوئی تھیں اور وہ اپنے انداز سے عام تھے، دربانوں کی بجائے تربیت یافتہ گوریلے لگتے تھے۔ عمران کار آگے بڑھائے لیے گیا۔ ان دربانوں کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ بلیک ہاؤنڈز کے چیف کی رہائش گاہ بھی یہی ہے، ورنہ کسی کلب کی مالکہ کو تو تربیت یافتہ گوریلے نما دربانوں کو عمارت کے باہر کھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اندر بھی ایسا ہی پہرا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ سائنسی انتظامات بھی ہوں، صفدر نے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے کار کافی آگے ایک ریسٹورانٹ کی سائڈ پر روک دی تھی۔ کار کے سائیڈ مرر سے کوٹھی کا بند پھاٹک اسے واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ اس کوٹھی پر ہماری پہلے والی پلاننگ تو کامیاب نہیں ہو سکتی، اور یہاں آمد و رفت بھی کافی ہے، معمولی سی فائرنگ سے یہاں سینکڑوں لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، صفدر نے کہا۔ سائلنسر لگا ریوالور تو استعمال کیا جا سکتا ہے اور وہ میرے پاس موجود ہے، تنویر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اور بات کرتا، عمران جو کہ سائیڈ مرر میں سے کوٹھی کا جائزہ لینے میں مصروف تھا، بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ اس نے کوٹھی کا بڑا سا پھاٹک کھلتے اور دونوں دربانوں کو ٹینشن ہو کر کھڑے ہوتے دیکھا۔ چند لمحوں بعد سفید رنگ کی نئے ماڈل کی مرسیڈیز کار کوٹھی سے نکلی اور تیزی سے مڑ کر اسی سمت کو آنے لگی جدھر عمران کی کار کھڑی تھی۔ باقی ساتھی بھی چونکہ عمران کو سائیڈ مرر کی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر چونکے تھے، اس لیے وہ سب بھی گردنیں موڑ کر اسی طرح دیکھنے لگے، اور ظاہر ہے انہوں نے بھی پھاٹک سے کار کو نکل کر اپنی طرف آتے دیکھا۔ چند لمحوں بعد کار ان کے قریب سے گزر کر آگے بڑھتی چلی گئی۔ کار کے شیشے کلر تھے، لیکن چونکہ کار پھاٹک سے مڑ کر عمران کی طرف آئی تھی، اس لیے عمران نے فرنٹ اسکرین سے اندر موجود افراد کی ایک جھلک واضح طور پر دیکھ لی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک باوردی ڈرائیور تھا، جبکہ عقبی سیٹ کے ایک کونے میں ایک گنجا سر چمکتا ہوا اسے نظر آیا تھا۔ بیٹھنے والا شاید جان بوجھ کر نیچے کی طرح جھک کر بیٹھا ہوا تھا تاکہ فرنٹ اسکرین سے بھی اسے پوری طرح نہ دیکھا جا سکے، اس لیے عمران کو صرف گنجا سر نظر آیا تھا۔ ایک گنجا سر عقبی سیٹ پر رکھا ہوا نظر آیا ہے، اور کم از کم یہاں کی عورتیں اتنی بدذوق نہیں ہو سکتی کہ گنجی ہو جائیں، اس لیے تو یہ تو طے ہے کہ کار میں مادام ریتا نہیں ہے۔ سورما نے جو حلمیہ بتایا تھا، اس میں اس نے گنجے پن کا کوئی حوالہ نہ دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اور غیر متعلقہ آدمی ہے، عمران نے کہا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہچان سے بچنے کے لیے وہ کار میں گنجا ہو کر بیٹھتا ہو اور کسی خاص جگہ پہنچ کر وہ سر پر کوئی وگ رکھ لیتا ہو۔ عام آدمی کو اس طرح کے کلر شیشوں کی کیا ضرورت ہے، جبکہ یہاں دگام میں اب تک کوئی کار بھی کلر شیشوں والی نظر نہیں آئی کہ ہم سمجھے کہ کلر شیشے یہاں فیشن میں شامل ہیں، صفدر نے کہا۔ تمہاری بات واقعی سمجھ میں آتی ہے، چلو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ گنجے صاحب کہاں جاتے ہیں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کار کو سٹارٹ کر کے سڑک کی طرف موڑا اور پھر آگے بڑھنے لگا۔ سڑک پر خاصی ٹریفک تھی، لیکن عمران کار کو خاصی تیز رفتاری سے آگے بڑھائے لیے گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے سفید مرسیڈیز کو دور سے چیک کر لیا تھا، اور یہ تو اچھا ہوا کہ وہ بروقت پہنچ گئے تھے، ورنہ آگے چوک پر آ کر کار کسی طرف کو مڑ جاتی تو وہ پھنس جاتے، لیکن اب کار ان کی نظروں کے سامنے تھی۔ عمران نے سفید کار دیکھتے ہی کار کی رفتار آہستہ کر لی۔ درمیان میں 4 کاریں تھیں، اس لیے عمران ان کاروں کے پیچھے چلتا ہوا کافی آگے تک بڑھتا چلا گیا۔ چوک پر مڑنے کے بعد درمیان میں 2 کاریں رہ گئیں۔ کافی دور جا کر سفید کار دائیں طرف جانے والی ایک بائیں روڈ پر مڑ کر ان کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ بائیں روڈ کے آغاز پر ایک بڑا سا بورڈ نصب تھا جس پر کسی پولٹری فیڈر بنانے والی کمپنی کا نام لکھا ہوا تھا۔ عمران کی کار سے آگے جانے والی کاریں اس بائیں روڈ پر مڑے بغیر آگے بڑھ گئیں، مگر عمران نے کار کو اس بائیں روڈ کی طرف موڑ دیا۔ دونوں طرف گھنے جنگل تھے اور درمیان میں سڑک بھی بل کھاتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ عمران خاموشی سے کار دوڑاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا، اور پھر ایک ڈولوان اترتے ہی اسے نیچے گہرائی میں ایک سفید رنگ کی عمارت کے گیٹ میں کار داخل ہوتی ہوئی نظر آئی۔
پولٹری فیڈر والی کمپنی کا بورڈ اسی گیٹ کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا جبکہ سڑک اس عمارت سے آگے جا رہی تھی۔ عمران نے کار کی رفتار بڑھا دی اور تھوڑی دیر بعد وہ سفید رنگ کی عمارت کے بند گیٹ کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ عمران نے کار آگے لے جا کر درختوں کے ایک جھنڈ میں روک دی۔ وہ سفید کار اس عمارت میں گئی ہے، اس لیے اب ہمیں اندر جانا ہوگا، عمران نے کہا اور وہ سب سر ہلاتے ہوئے کار سے نیچے اتر آئے۔ صفدر تم عمارت کی عقبی طرف جاؤ اور تنویر سائڈ کی طرف، دونوں 4 بے ہوش کر دینے والے کیپسول اندر فائر کرو گے اور پھر 10 منٹ بعد اندر کود کر اندر کی صورتحال معلوم کر کے باہر آؤ گے۔ پہلے صفدر اندر جائے گا اور پھر تنویر، تاکہ اگر اندر اس سورما والے اڈے کی طرح کوئی سائنسی انتظامات ہو تو اس سے نمٹا جا سکے، عمران نے کہا، اور صفدر اور تنویر اپنے بیگوں میں سے کیپسول فائر کرنے والے محسوس پسٹل نکال کر تیزی سے اس عمارت کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ کار کے قریب صدیقی اور یعقوب رہیں گے، باقی میرے ساتھ آئیں گے، عمران نے کہا، اور کیپٹن شکیل اور نعمانی اس کے ساتھ درختوں سے نکل کر آگے بڑھتے چلے گئے۔ تنویر عمارت کے دائیں طرف تھا، اس لیے عمران کیپٹن شکیل اور نعمانی سمیت سڑک کراس کر کے عمارت کی بائیں طرف کو بڑھ گیا، جبکہ کیپٹن شکیل کو اس نے ایک درخت کی اوٹ میں رک کر سامنے پھاٹک پر نظر رکھنے کے لیے کہہ دیا۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد پھاٹک کھلا اور اس کے ساتھ ہی صفدر اور تنویر دونوں ہی پھاٹک سے باہر نکلے اور محسوس انداز میں اوکے کا اشارہ دینے لگے تو کیپٹن شکیل نے آواز دے کر بائیں طرف موجود عمران اور نعمانی کو بلا لیا اور چند لمحوں بعد وہ سب پھاٹک پر پہنچ چکے تھے۔ اندر 6 افراد ہیں، 4 برآمدے میں اور 2 اندر علیحدہ علیحدہ کمروں میں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک سار والا گنجا ہے، کار کے اندر ڈرائیور بھی بے ہوش پڑا ہوا ہے، صفدر نے کہا۔ اس کا مطلب ہے تمہارا وگ والا آئیڈیا غلط ثابت ہوا، باہر حال آؤ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر پھاٹک کی طرف بڑھ گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک دفتر نما کمرے میں پہنچ گئے جہاں میز کے پیچھے ایک گنجا آدمی کرسی پر بے ہوش پڑا ہوا تھا، لیکن اس آدمی کا قد و قامت شرما کے بتائے ہوئے قد و قامت سے بے حد مختلف تھا۔ سامنے میز پر ایک انتہائی جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر موجود تھا، عمران نے جھک کر اس کو چیک کیا لیکن اس کے ڈائل پر کوئی فریکوینسی نظر نہ آ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے سورما نے جان بوجھ کر غلط قد و قامت بتایا ہو، ٹرانسمیٹر سے تو شک یہی پڑتا ہے کہ یہی مینن ہو سکتا ہے، تم سب تہخانے وغیرہ چیک کرو، میں اسے ہوش میں لے آتا ہوں، عمران نے کہا، اور باقی سب ساتھی خاموشی سے مڑے اور اس کمرے سے باہر نکل گئے۔ عمران نے اس گنجے کے کوٹ کو اس کے عقبی طرف سے کھینچ کر اس کی طرف نیچے کر دیا کہ آدھے بازوؤں کی حد تک کوٹ پیچھے کی طرف اتر گیا۔ اب ہوش میں آنے کے بعد وہ آدمی کو اس کوٹ ہتھ کڑی کی وجہ سے اپنے بازوؤں کو استعمال نہ کر سکتا تھا اور نہ ہی کاندھوں کو جھٹکا دے کر کوٹ کو اوپر لے جا سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے جیب سے وہی شیشی نکالی جو اس سے پہلے وہ سورما کے اڈے میں استعمال کر چکا تھا، اور چند لمحوں بعد وہ آدمی ہوش میں آ چکا تھا۔ اس نے ہوش میں آتے ہی لاشعوری طور پر اپنے کاندھوں کو جھٹکا دے کر کوٹ کو اوپر ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے ایسا ممکن نہ تھا، چنانچہ وہ بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن عمران نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے زبردستی واپس کرسی پر بٹھا دیا۔ اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے مینن، تم بیٹھ کر بھی میرے سوالوں کے جواب دے سکتے ہو، عمران نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے خشک لہجے میں کہا۔ کک کک، کون ہو تم؟ میرا نام تو را بندر ہے، میں اس کمپنی کا مالک ہوں، اس آدمی نے حیرت اور گھبراہٹ سے ملے جلے لہجے میں کہا، اور عمران کے ہونٹ بے اختیار بھنج گئے کیونکہ اس آدمی کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اسی لمحے عمران کے ساتھی اندر آ گئے۔ نیچے بڑے بڑے تہہ خانے ہیں لیکن ان میں پولٹری فیڈر کی بوریاں بھری ہوئی ہیں، صفدر نے کہا۔ تو عمران کے ہونٹ اور زیادہ بھنج گئے۔ جدید ترین ٹرانسمیٹر کی یہاں موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ تم ہی بلیک ہاؤنڈز کے خفیہ سربراہ ہو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ یقین کرو میرا کسی بلیک ہاؤنڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہیں یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے، یہ ٹرانسمیٹر پوری دنیا میں پھیلے ہوئے کاروبار کے لیے استعمال کرتا ہوں، را بندر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر تم یہی چاہتے ہو کہ تم پر تشدد کیا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ تم سربراہ ہو اس لیے تمہاری اتنی عزت تو کی جائے کہ ہم پر تشدد نہ کیا جائے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ او نہیں نہیں، را بندر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن عمران نے ریوالور اپنے ساتھی کھڑے کو دیا اور دوسرے لمحے اس کا ایک ہاتھ را بندر کے سر پر اور دوسرا اس کی دائیں آنکھ پر محسوس انداز میں پہنچ چکا تھا، اور پھر جیسے ہی عمران نے انگلیوں کو محسوس انداز میں حرکت دینا شروع کی، را بندر کا جسم بری طرح پھڑکنے لگا، اس کے حلق سے انتہائی کربناک چیخیں نکلنے لگیں۔ بتاؤ ورنہ یہ عذاب بڑھتا جائے گا، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھوں پر موجود اپنی انگلیوں کو اور زیادہ دبا دیا۔ بتاتا ہوں، رک جاؤ، دیوتاؤں کے لیے رک جاؤ، میں یہ ہولناک عذاب نہیں جھیل سکتا، رک جاؤ، را بندر نے گھگھیائے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمران پیچھے ہٹ گیا۔ را بندر کا نہ صرف چہرہ بلکہ پورا جسم ہی پسینے سے بھیگ گیا تھا، اس کی دائیں آنکھ خون کبوتر کی طرح سرخ ہو رہی تھی اور اس میں سے پانی بہنے لگا تھا، تفلیق کی وجہ سے اس کی حالت بے حد خستہ ہو رہی تھی۔ بولو ورنہ، عمران نے گھراتے ہوئے لہجے میں کہا اور ہاتھ کو ایک بار پھر را بندر کی طرف بڑھا دیا۔ وعدہ کرو کہ مجھے چھوڑ دو گے، پہلے وعدہ کرو پھر میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں، را بندر نے کراہتے ہوئے کہا۔ اگر تم سب کچھ سچ سچ بتا دو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں گولی نہیں ماروں گا، عمران نے کہا۔ میرا نام ہیرا بندر ہے، میں بلیک ہاؤنڈز کے چیف کا خاص مخبر ہوں، را بندر نے کہا، تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔
خاص مخبر سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ عمران نے ہون بھینچتے ہوئے پوچھا۔ بلیک ہاؤنڈز کا چیف دراصل رمیش پور چھاؤنی کے انچارج میجر جنرل گرونام کا بھائی مینن ہے۔ وہ رمیش پور چھاؤنی میں رہتا ہے اور اس نے وہیں بلیک ہاؤنڈز کا ہیڈ کوارٹر قائم کیا ہوا ہے۔ وہ اپنے ماتحتوں سے مخصوص ٹرانسمیٹر پر بات کرتا ہے۔ البتہ انتہائی ایمرجنسی کے لیے میری بیوی ریتا کے کرگل کلب کا نمبر دیا گیا ہے۔ جب بھی کوئی کلب فون کرتا ہے اور مینن سے بات کرنا چاہتا ہے تو اسے ایک محسوس فون پر منتقل کر دیا جاتا ہے جس کا نمبر ایکسچینج میں نہیں ہے۔ میں مینن کے لہجے میں بات کرتا ہوں اور اگر کوئی انتہائی ایمرجنسی ہو تو میں ٹرانسمیٹر پر مینن سے رابطہ کر کے اسے اطلاع پہنچا دیتا ہوں۔ ویسے اس کے علاوہ میری ماتحتی میں ایک اور خفیہ ایجنسی ہے جس کا براہ راست کوئی تعلق بلیک ہاؤنڈ سے نہیں ہے۔ اس کا نام بلیک آئی ہے۔ اس کے آدمی پورے دگام میں پھیلے ہوئے ہیں اور شہر میں ہونے والے کسی بھی خاص واقعے کی مجھے اطلاع دیتے ہیں۔ اگر اطلاع کا تعلق بلیک ہاؤنڈ سے ہو تو اس کی اطلاع میں مینن کو دے دیتا ہوں۔ بلیک آئی کے ایک ایجنٹ نے مجھے اطلاع دی ہے کہ ٹیمپل کالونی میں بلیک ہاؤنڈز کے سیکشن 3 کا ایک اہم ترین اڈہ اور انتہائی جدید ترین اسلحے کے خفیہ اسٹور میں اچانک دھماکے شروع ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری عمارت نہ صرف راکھ کا ڈھیر بن گئی بلکہ ارد گرد کی کئی کوٹھیاں بھی تباہ ہو گئی ہیں۔ یہ انتہائی اہم اطلاع تھی اس لیے میں یہاں آیا۔ یہ میرا ہیڈ آفس ہے۔ میں نے یہاں آ کر مینن سے اس ٹرانسمیٹر پر رابطہ قائم کیا اور اسے اطلاع دی۔ ابھی میں اطلاع دے کر فارغ ہوا ہی تھا کہ اچانک میرا دماغ چکرانے لگا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے ہوش آئے تو تم میرے سامنے تھے، رابندر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مینن سے دوبارہ رابطہ کرو اور اس سے بتاؤ کہ تمہارے مخبر نے اطلاع دی ہے کہ اس تباہ ہونے والے اسٹور میں سیکشن 3 کا چیف سورما بھی ہلاک ہوا ہے اور اس کی جلی ہوئی لاش ملبے سے نکلی ہے، لیکن اسے پہچانا جا سکتا ہے۔ اس طرح مجھے معلوم ہو جائے گا کہ تم نے جو کچھ کہا ہے درست کہا ہے اور یہ درست ثابت ہوا تو ہم سب خاموشی سے واپس چلے جائیں گے۔ ورنہ، عمران نے سرد لہجے میں کہا، میں نے بالکل سچ بتایا ہے، میں تصدیق کر دیتا ہوں، لیکن اگر یہ بعد میں اطلاع غلط ثابت ہوئی تو میرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ مینن انتہائی شفاف آدمی ہے، رابندر نے کہا۔ اطلاع درست ہے، اس لیے درست ہے کہ یہ اڈہ ہمارے ہاتھوں ہی تباہ ہوا ہے، عمران نے جواب دیا تو رابندر بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر یک لحظہ انتہائی خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ او تو تم پاکیزیائی ایجنٹ ہو؟ رابندر نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ تو تم اس طرح خوفزدہ ہو گئے ہو جیسے پاک ایشیائی ایجنٹ بھوت پریت ہوتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر تم تو انتہائی شفاف لوگ ہو، تم لوگ تو مجھے مار ڈالو گے، رابندر نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ہم شفاف صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور رابندر کا خوف سے سکڑا ہوا چہرہ بحال ہونے لگ گیا۔ پھر میں بات کروں چیف سے، رابندر نے اجازت طلب نظروں سے کہا۔ ہاں، لیکن خیال رکھنا اگر تم نے اسے کوئی اشارہ دینے کی کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو دوسرا سانس نہ لے سکو گے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ میں جانتا ہوں، میں کوئی دھوکہ نہ کروں گا، رابندر نے کہا اور اس نے جلدی سے ٹرانسمیٹر پر ایک فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ یس وی ایچ اٹینڈنگ یو اوور۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی ٹرانسمیٹر سے آواز نکلی، لہجہ بے حد سخت، اور جواب میں رابندر نے وہی بات دہرا دی جو عمران نے اسے بتائی تھی۔ اس کا مطلب ہے حالات انتہائی مخدوش ہوتے جا رہے ہیں۔ تم ایسا کرو کہ بلیک آئی کے سب افراد کو حکم دے دو کہ وہ دگام میں نظر آنے والے ہر مشکوک آدمی کی نگرانی کریں اور جس پر شک پختہ ہو جائے اسے اغوا کر کے تمہارے ہیڈ کوارٹر پر پہنچا دیں۔ تم ان پر تشدد کر کے ان سے پاکیزیائی ایجنٹوں کا پتہ پوچھو گے اور پھر کوئی اہم بات سامنے آئے تو مجھے اطلاع دینا، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا اور رابندر نے یس سر اوور کہہ کر جواب دیا۔ اور پھر دوسری طرف سے اوور اینڈ آل کے الفاظ سن کر اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب تو تمہیں یقین آ ہی گیا ہوگا، رابندر نے پوچھا۔ اب تم یہ بتاؤ کہ کیا تم کبھی رمیش پور چھاونی گئے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہاں سوائے خاص لوگوں کے اور کوئی نہیں جا سکتا، اور ہاں، وہاں کے ڈیوٹی افسران کو بھی اسپیشل پاس دیے جاتے ہیں اور ان کی باقاعدہ چیکنگ ہوتی ہے، رابندر نے جواب دیا۔ اس میجر جنرل گرونام کا فون نمبر کہاں سے ملے گا؟ عمران نے پوچھا۔ ڈائریکٹری میں ہوگا، مجھے تو کبھی ضرورت نہیں پڑی، رابندر نے کہا۔ اوکے، اب تم یہاں بیٹھو گے جب تک ہم باہر نہ چلے جائیں، پھر تم جس طرح جی چاہے اپنا کوٹ ٹھیک کر لینا، عمران نے کہا اور میز پر رکھا ہوا ٹرانسمیٹر اٹھا کر وہ بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ شکریہ، تم واقعی شریف آدمی ہو، رابندر نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ تنویر، اس پر میری شرافت ثابت کر دو ورنہ بعد میں میری دھجیاں اڑانے میں مصروف ہوگا، کمرے سے باہر آتے ہی عمران نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، اور تنویر سر ہلاتا ہوا تیزی سے واپس مڑ گیا۔ انہیں یوں ہی پڑے رہنے دو، انہوں نے تو ہمیں دیکھا ہی نہیں، گیس کا اثر جب 3-4 گھنٹوں بعد ختم ہوگا تو وہ ہی ہوش میں آ جائیں گے، عمران نے کہا اور صفدر نے سر ہلا دیا اور وہ سب چلتے ہوئے پھاٹک سے باہر نکلے اور اپنی کار کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد تنویر بھی ان کے ساتھ آ ملا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ ان کے سیکشن ہیڈ کوارٹرز کا تو پتہ چل گیا ہے، اب باری باری انہیں تباہ نہ کر دی جائے، صفدر نے کہا۔ فی الحال تو اپنی رہائش گاہ پر چلتے ہیں، پھر کوئی پلاننگ بنائیں گے، عمران نے کہا، اور تھوڑی دیر بعد ان کی کار مڑ کر تیزی سے واپس جا رہی تھی۔ کرشن چھوٹے سے کمرے میں بڑی بے چینی اور اضطراب کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سرخی نمایاں تھی، اس نے ہونٹ اتنی سختی سے بھینچ رکھے تھے جیسے اسے خطرہ ہو کہ کہیں منہ کے راستے سانس باہر نہ نکل جائے۔ وہ بار بار اپنی مٹھیاں بھینچ اور کھول رہا تھا۔ کمرے میں موجود میز پر فون موجود تھا اور کرشن کی نظریں بار بار فون کی طرف اٹھ رہی تھیں
اور پھر تھوڑی دیر بعد اچانک فون کی گھنٹی باز اٹھی۔ کرشن نے جھپٹ کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس کرشن بول رہا ہوں، ارجن بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سیکشن 2 کے چیف کی آواز سنائی دی۔ ہاں کیا ہوا، کچھ پتہ چلا سورما کا؟ کرشن نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ ہاں چیف کو ملنے والی اطلاع درست تھی۔ سورما کی جلی ہوئی لاش ملبے سے نکلی ہے اور ایک انگوٹھی کی وجہ سے اسے پہچان لیا گیا ہے، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ دگام کے نواخ میں پولٹری فیڈر کمپنی کے مالک رابندر کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اور تم جانتے تو ہو کہ یہ رابندر دراصل کون ہے؟ ارجن نے کہا۔ رابندر وہ مادام ریتا کا شوہر، کرگل کلب کی مالکہ مادام ریتا کا شوہر ہے۔ اتنا تو مجھے معلوم ہے، کیا وہ کوئی اور خاص حیثیت رکھتا ہے؟ کرشن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے تمہیں معلوم نہیں؟ دراصل میری سیکشن کا زیادہ تعلق اس کی محسوس فیلڈ سے رہا ہے، اس لیے مجھے اس کی خاص اہمیت کا علم ہے۔ وہ وہی خاص مخبر ہے جس نے چیف کو سیکشن 3 کے اڈے کی تباہی کی خبر دی اور بعد میں سورما کی ہلاکت کی بھی خبر دی۔ اس نے چیف کو جو رپورٹ دی اس کے مطابق سورما کا چہرہ پہچانا جا سکتا تھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ سورما کی لاش اس قدر جل چکی ہے کہ اسے چہرے سے کسی طور بھی پہچانا نہیں جا سکتا۔ اسے صرف اس کی انگلی میں موجود محسوس انگوٹھی سے پہچانا گیا ہے۔ میں نے جب چیف کو یہ بات بتائی تو وہ حیران رہ گئی، چنانچہ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں فوری طور پر رابندر سے مل کر یہ معلوم کروں گی کہ اس نے غلط رپورٹ کیوں دی ہے۔ چنانچہ چیف کے حکم پر میں نے جب اس کی رہائش گاہ پر فون کیا تو اس کی بیوی مادام ریتا نے بتایا کہ وہ کسی غیر ملک میں ایمرجنسی کال کے لیے ہیڈ کوارٹر گیا ہے اور ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی۔ میں اس کے ہیڈ کوارٹر کو جانتا تھا، چنانچہ میں نے وہاں فون کیا، لیکن جب کسی نے کال ریسیو نہ کی تو میں وہاں خود گیا، اور وہاں پہنچ کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ عمارت کا پھاٹک کھلا ہوا تھا، اندر موجود مختلف جگہوں پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے، جبکہ رابندر اپنے دفتر میں کرسی پر مرا پڑا تھا۔ اس کا کوٹ پیچھے کی طرف آدھے سے زیادہ نیچے تھا۔ اس کی دائیں آنکھ کے اوپر اور نیچے ایسے نشانات تھے جیسے وہاں کسی نے کیل ٹھونکی ہوں۔ گولی اس کے دل میں ماری گئی تھی، جبکہ اس کی سفید مرسیڈیز بھی وہیں موجود تھی، اور اس کے آدمیوں کو کسی گیس سے بے ہوش کیا گیا تھا۔ بہرحال میری کوشش کے بعد ایک آدمی کو ہوش آ گیا اور اس نے بتایا کہ وہ لوگ مستقل اسی عمارت میں رہتے ہیں۔ رابندر اچانک بغیر کسی اطلاع کے آیا اور اپنے دفتر میں چلا گیا۔ اس کے بعد ہلکی ہلکی آوازیں انہیں سنائی دی جیسے غبارے پھٹتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئے۔ ویسے میں نے اپنے طور پر چیک کیا ہے، وہاں ایک سفید مرسیڈیز کے علاوہ اور کسی گاڑی کے نشانات نظر نہیں آئے، البتہ چند افراد کے عقبی طرف اور سائڈ کی دیوار کے ساتھ پیروں کے واضح نشانات نظر آئے ہیں۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ پہلے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی گئی، پھر اس کے بعد کچھ لوگ اندر آئے، انہوں نے یقیناً رابندر سے پوچھ گچھ کی اور پھر سے گولی مار کر خاموشی سے واپس چلے گئے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ وہی پاکیزائی ایجنٹ ہوں گے جنہوں نے سورما کو ہلاک کیا ہے اور اس کے اڈے کو تباہ کیا ہے، ارجن نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ پاکیزائی ایجنٹوں کو اس رابندر سے کیا معلومات مل سکتی ہیں؟ کرشن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اتنی تفصیل کے باوجود تم بات نہیں سمجھے۔ تمہیں میں نے پہلے بتایا ہے کہ باس کو سورما کے بارے میں رابندر نے غلط اطلاع دی، اور وہ خصوصی ٹرانسمیٹر بھی اس عمارت سے نہیں مل سکا۔ ظاہر ہے پہلی اطلاع رابندر نے خود دی تھی، لیکن دوسری اطلاع اس نے یقیناً اس پاکیزائی ایجنٹوں کے کہنے پر دی ہوگی، اور اس بات سے مجھے یقین ہے کہ یہ دراصل پاکیزائی ایجنٹ رابندر سے چیف کے متعلق ملنے والی معلومات کی تصدیق کرنا چاہتے تھے، کیونکہ رابندر چیف کے متعلق ہم سے بھی زیادہ جانتا تھا۔ ارجن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او میں سمجھ گیا، واقعی تم نے انتہائی گہری بات سوچی ہے، یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا، چیف کو تم نے اطلاع دی۔ کرشن نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور چیف نے بھی میرے تجزیے سے اتفاق کیا ہے، اور ساتھ ہی چیف نے بھی حکم دیا ہے کہ تم اپنے سیکشن کی ٹیم کے ساتھ فوری طور پر مین ہیڈ کوارٹر پہنچو، کیونکہ چیف کو یقین ہے کہ رابندر سے ملنے والی معلومات کے بعد یہ پاکیزائی ایجنٹ لازماً مین ہیڈ کوارٹر پر حملہ کریں گے۔ ارجن نے کہا۔ کہاں ہے مین ہیڈ کوارٹر؟ کیا تمہیں معلوم ہے؟ کرشن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آج سے پہلے مجھے بھی معلوم نہ تھا، اب چیف نے خود بتایا ہے کہ بلیک ہاؤنڈز کا مین ہیڈ کوارٹر رمیش پور چھاؤنی میں ہے۔ ارجن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ رمیش پور چھاؤنی جو قلعہ کے اندر ہے، اور پھر وہاں میرے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو انتہائی محفوظ ترین جگہ ہے، کرشن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہاری بات درست ہے، وہ واقعی محفوظ ترین جگہ ہے، لیکن چیف کا خیال ہے کہ فوجیوں کو یہ پاکستانی ایجنٹ آسانی سے دھوکہ دے سکتے ہیں، اس لیے چیف نے سوچا ہے کہ تم اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچو اور ان کے محسوس پوائنٹس پر جہاں چیف مناسب سمجھے گا تمہیں اور تمہارے آدمیوں کو تعینات کر دے گا۔ میرے ذمے اس نے دگام میں ان ایجنٹوں کو تلاش کر کے ختم کرنے کا مشن لگایا ہے، ارجن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے وہاں راجوری میں جو فون کیا تھا، اس میں تم نے حالات بتاتے ہوئے کسی اون کے تاجر یعقوب کے متعلق بتایا تھا، جسے سورما نے رام چاند کارپوریشن کے آدمیوں کے ذریعے اغوا کر کے اس اڈے پر پہنچایا تھا جو تباہ ہوا۔ اس سے کچھ پتہ چلا؟ کرشن نے کہا۔ نہیں، وہ اور اس کی بیٹی فی الحال غائب ہیں، بہرحال میں انہیں ٹریس کر رہا ہوں، جلد ہی ان کا پتہ چل جائے گا، ارجن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، پھر میں ٹیم لے کر وہاں چلا جاتا ہوں، لیکن چیف سے رابطہ کیسے ہوگا؟ کرشن نے کہا۔ میجر جنرل گرونام کو فون کر کے جب تم بلیک ہاؤنڈز کا حوالہ دے گو تو چیف سے بات کرا دی جائے گی، دوسری طرف سے ارجن نے کہا، اور کرشن نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ فون اٹینڈ کرنے کے دوران وہ میز کے پیچھے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا تو ریسیور رکھتے ہی
اسی کے پشت سے ٹکائے اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال سا پھیلا ہوا تھا۔ چیف نے زیادتی کی ہے، مجھے سائڈ پر کر دیا ہے اور ارجن کو مجھ پر ترجیح دے کر فیلڈ میں ایجنٹوں کے خلاف کام کرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا ہے، کرسچین نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور پھر آگے کی طرف جھک کر اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس گپتا اینڈ سنز، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں کرسچین بول رہا ہوں، گپتا سے بات کراؤ، کرسچین نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک دوسری آواز ابھری۔ ہیلو کرسچین، گپتا بول رہا ہوں، خیریت ہے؟ آج اتنے عرصے بعد کیسے یاد کر لیے؟ بولنے والے کے لہجے میں بے تکلفی تھی۔ سچی بات ہے کہ آج تمہاری ضرورت پڑ گئی، کرسچین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور دوسری طرف سے گپتا اونچی آواز میں ہنس پڑا۔ چلو ٹھیک ہے، تم نے گھما پھرا کر بات کرنے کی بجائے صاف بات کر دی، حکم کرو، گپتا نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہیں یہ تو معلوم ہے کہ میرا تعلق بلیک ہاؤنڈ سے ہے، کرسچین نے کہا۔ ہاں اچھی طرح معلوم ہے، کیوں؟ گپتا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ آج کل بلیک ہاؤنڈز کے ستارے گردش میں ہیں۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا ایک گروپ یہاں آیا ہوا ہے بلیک ہاؤنڈز کے خاتمے کے لیے، کرسچین نے کہا۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا گروپ؟ کیا تمہارا مطلب علی عمران اور اس کے ساتھیوں سے ہے؟ گپتا کی حیرت سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ ظاہر ہے وہی ہوگا، میں ملٹری انٹیلیجنس میں رہا ہوں، ملٹری انٹیلیجنس کا واسطہ عمران اور اس کے آدمی سے بہت کم پڑا ہے۔ جبکہ تم کافرستان سیکرٹ سروس سے متعلق رہے ہو، اس لیے تم اس گروپ کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو، کرسچین نے کہا۔ ہاں واقعی تمہاری بات درست ہے، میں واقعی ان کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ چیف شاگل کے ساتھ بے شمار بار ان سے ٹکراؤ ہو چکا ہے، مگر میرا براہ راست کام فیلڈ سے متعلق نہ تھا۔ لیکن سیکرٹ ہیڈ کوارٹر میں رہتے ہوئے مجھے ان کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ کرسچین، اگر واقعی عمران اور اس کے ساتھی بلیک ہاؤنڈز کا خاتمہ کرنے یہاں آئے ہیں تو پھر تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم فوری طور پر بلیک ہاؤنڈ سے مستعفی ہو کر مشکبار سے فرار ہو جاؤ، گپتا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں فون کرنا بیکار ثابت ہوا، کرسچین نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، گپتا کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ سنو گپتا، میں بزدل نہیں ہوں، موت تو بہرحال کسی نہ کسی روز آنی ہی ہے، اس لیے مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ عمران اور اس کے ساتھی بہرحال انسان ہیں، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا، لیکن ایک اور مسئلہ آ گیا ہے۔ چیف نے میری اور میرے گروپ کی ڈیوٹی رمیش پور چھاؤنی میں لگا دی ہے، جبکہ بلیک ہاؤنڈز کے ایک اور سیکشن کو عمران اور اس کے ساتھیوں کے مقابلے کی اجازت دی ہے۔ میں نے تمہیں فون اس لیے کیا ہے کہ تم میری مدد کر سکو، تو میں دوسرے سیکشن جس کا سربراہ ارجن ہے، اس سے پہلے عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر کے سرخرو ہو سکوں، کرسچین نے کہا۔ تمہیں تو جان بچانے کا موقع قدرت کی طرف سے مل رہا ہے، بہرحال تم ناراض ہو رہے ہو، اس لیے میں اپنی بات نہیں دہراتا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم فطری طور پر ضدی آدمی ہو، اس لیے میرے کہنے کے باوجود بھی تم باز نہیں آؤ گے، لیکن آگے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تمہیں معلوم ہی ہے کہ میں نے جب سے سیکرٹ سروس چھوڑی ہے، اس سے متعلقہ ہر قسم کا کام بھی بند کر کے اپنے بزنس کی طرف متوجہ رہا ہوں، گپتا نے کہا۔ تمہارے یہاں تاجر طبقہ سے بڑے گہرے تعلقات ہیں، اون کے ایک بین الاقوامی تاجر یعقوب کے متعلق مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس کا تعلق حریت پسندوں کے کسی گروپ سے ہے، اور پاکیشیائی ایجنٹوں کو اس نے پناہ دے رکھی ہے۔ ارجن یعقوب کو تلاش کر رہا ہے، لیکن وہ مل نہیں رہا۔ اگر وہ مل جائے تو انتہائی آسانی سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ٹریس کیا جا سکتا ہے، اور ایک بار وہ ٹریس ہو جائیں تو پھر ان کا خاتمہ میرے لیے مشکل نہ ہوگا، کرسچین نے جواب دیا۔ یعقوب؟ او ٹھیک ہے، مجھے بھی ایسی اطلاعات ملی تھیں کہ وہ کسی حریت پسندوں کے کسی بڑے گروپ سے متعلق ہے، اور میں یہ بھی سمجھ گیا ہوں کہ تم لوگوں کو اس کے متعلق کیسے پتہ چلا ہوگا۔ اس کی لڑکی زرینہ کو اغوا کیا گیا تھا، اس کی رہائش گاہ پر ریڈ کیا گیا تھا اور وہاں موجود تمام ملازمین کو ہلاک کر دیا گیا تھا، اور بعد میں پتہ چلا کہ زرینہ کو بے ہوشی کے عالم میں پولیس نے کسی باغ میں پڑا ہوا پایا ہے۔ زرینہ نے بتایا کہ اسے نقاب پوش اغوا کر کے لے گئے تھے، لیکن جب وہ نقاب پوش چیف کے پاس پہنچی تو اس چیف نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ وہ غلط لڑکی کو پکڑ لائے ہیں، چنانچہ اسے بے ہوش کر دیا گیا اور پھر اس کی آنکھ ہسپتال میں کھلی۔ مجھے یہ تفصیل اس لیے معلوم ہے کہ میں دگام کی انجمن تاجران کا صدر ہوں، یعقوب بھی اعلیٰ عہدے دار ہے، اس لیے مینیجر نے مجھے فوراً اس سے مطلع کیا تھا بقول اس کے کہ یعقوب بیرون ملک گیا ہوا ہے، اس لیے میں نے پولیس سے رابطہ قائم کیا تھا، اور پھر پولیس نے مجھے زرینہ کی بازیابی کی خبر دی تھی اور میں مطمئن ہو گیا، لیکن اب مجھے تمہاری بات سن کر یقین ہو گیا ہے کہ یہ سب بلیک ہاؤنڈ نے ہی کیا ہوگا، اور اسے یقیناً تم لوگوں نے اس کے باپ یعقوب کے بارے میں معلومات حاصل کی ہوں گی، اور شاید اس لیے یعقوب غائب ہو گیا ہوگا، گپتا نے کہا۔ یہ کام سورما نے کیا ہوگا، اور شاید اسی وجہ سے وہ خود بھی مارا گیا ہے۔ سورما بلیک ہاؤنڈز کے سیکشن کا انچارج تھا۔ بہرحال تم بتاؤ کہ تم یعقوب کو تلاش کرنے میں میری مدد کر سکتے ہو۔ ویسے یہ بتا دوں کہ یعقوب ملک سے باہر نہیں گیا، کیونکہ سورما نے یعقوب کو یہاں کے ایک اور گروہ کے ذریعے اغوا کر کے اس اڈے پر منگوایا تھا۔ اس کے بعد اس کی لڑکی کو شاید اس لیے اغوا کرایا ہوگا کہ اس کی وجہ سے یعقوب کی زبان کھلوائی جا سکے، اور اب میں سمجھ گیا ہوں کہ پاکیشیائی ایجنٹوں کو اس کی بیٹی کے اغوا اور اس اڈے پر پہنچنے کا علم ہو گیا ہوگا، چنانچہ وہاں انہوں نے ریڈ کیا اور یعقوب اور زرینہ کو چھڑوا لیا، اور سورما کو بھی ہلاک کر دیا اور اڈے کو بھی تباہ کر دیا۔ پولیس کے سامنے کہانی بنانے کے لیے زرینہ کو اس انداز میں سامنے لایا گیا ہوگا، کرسچین نے کہا۔ بالکل ایسا ہی ہوا ہوگا، بہرحال اب یعقوب کو تلاش کرنا ہے، گپتا نے کہا۔ ہاں، کرسچین نے جواب دیا۔ تم فکر نہ کرو، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے اندر میں معلوم کر لوں گا کہ یعقوب کہاں ہے۔ تم اپنا فون نمبر بتا دو، میں تمہیں فون کر دوں گا، گپتا نے کہا، اور کرسچین نے اسے اپنا موجودہ فون نمبر بتا کر ریسیور رکھ دیا۔
یہ گپتا تیز آدمی ہے، ضرور اس کا کھوج نکال لے گا۔ میں چیف سے بات کر لوں تاکہ ایک دو روز مزید وہاں جانے کے لیے مل جائیں، کرشن نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ریسیور اٹھا کر اس نے انکوائری کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی اور وہاں سے رمیش پور چھاوनी کا فون نمبر معلوم کیا، پھر آپریٹر کا بتایا ہوا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ رمیش پور فورٹ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک سخت سی آواز سنائی دی، میرا تعلق بلیک ہاؤنڈ سے ہے، میں چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں، کرشن نے کہا۔ آپ کا نام اور سیکشن دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ کرشن، چیف آف سیکشن 1، کرشن نے جواب دیا۔ اوکے، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ پھر چند لمحوں بعد چیف کی آواز سنائی دی، ہیلو کرشن، ارجن نے تمہیں تفصیلات بتا دی ہوں گی، چیف نے کہا۔ یس باس، کرشن نے جواب دیا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ پاکیزائی ایجنٹ رمیش پور چھاوनी میں گھس کر مین ہیڈ کوارٹر تباہ کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے یہاں چیکنگ کے لیے میں نے تمہارا اور تمہارے گروپ کا انتخاب کیا ہے، اس طرح مجھے تسلی رہے گی، چیف نے کہا۔ یہ آپ کی مہربانی ہے جناب کہ آپ نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، لیکن اگر وہ لوگ ادھر نہ آئے تو میں وہاں بیکار بیٹھا رہوں گا، اس لیے اگر آپ پسند فرمائے تو میں اپنا اسپیشل گروپ وہاں بھجوا دوں اور خود دوسرے گروپ کے ساتھ ان پاکیزائی ایجنٹوں کے ہاتھ میں لیے کام کروں، کرشن نے کہا۔ ٹھیک ہے، ایسا کر لو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ شکریہ جناب، آپ بے فکر رہیں، میں انہیں اس قابل ہی نہ چھوڑوں گا کہ وہ آپ کی طرف رخ کر سکیں۔ آپ مجھے بتا دیں گے میں گروپ کو کہاں بھیجوں، کرشن نے مصیرت بھرے لہجے میں کہا، اور چیف نے تفصیل بتانی شروع کر دی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔